حضور والا یہ جو خلفائے راشدین کا دور ہے اور اس کے بعد جو صالحین ہیں اور اس کے بعد جو اولیاء کرام ہیں، اور ان میں سب سے زیادہ جنہوں نے محفوظ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قول کو، آپ کے فعل کو، آپ سے منسوب اشیاء کو، وہ خلفائے راشدین کا دور ہے۔ اسی کے بعد یہ پوری کائنات میں پھیلے۔ البتہ میں یہ ضرور عرض کرتا چلوں کہ ان منصوبات ہم اسی لیے کہتے ہیں کہ جی کسی بات پہ چونکہ کوئی پراپر ایک چین موجود نہیں ہے، تحقیقات ہو رہی ہیں اور بہت حد تک توپ کاپی میوزیم میں موجود اشیاء کے بارے میں یہ کنفرم ہو چکا ہے، لیکن بہرحال اب دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ جی یہ جو بھی کچھ حاصل ہو رہا ہے منسوب کے طور پر، اس کو بادشاہوں نے بھی اپنے اپنے زمانے میں، یعنی سلطنت عثمانیہ کا آپ دیکھیں، انہوں نے اس سلسلے میں سب سے زیادہ کام کیا ہے خلفائے راشدین کے بعد ہیں۔ ایک تو میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے پہلا باقاعدہ میوزیم قائم کیا، پہلا باقاعدہ میوزیم ماشاءاللہ جو پبلک کے لیے۔ دوسرا یہ کہ جی انہوں نے لوگوں سے چیزیں خرید کے اکٹھی کی، اور کہیں سے اگر دنیا کے ایک کونے سے کسی کو پتہ چلتا کہ جی وہاں سے کوئی چیز حاصل ہو گئی ہے، مثلا موئے مبارک آ رہا ہے، اب وہ دنیا کے دوسرے کنارے پہ منتقل کیا جا رہا ہے، اتنا پروٹوکول آج تک دنیا کے کسی بادشاہ کو، کسی شہنشاہ کو، کسی فاتح کو، کسی کو نصیب نہیں ہوا۔ یعنی تاریخ کی کتابوں میں ایسے واقعات موجود ہیں کہ کئی منزلیں اپنے زمانے کے بادشاہ، کئی منزلیں اس ایک موئے مبارک جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منسوب ہے، اس کو وصول کر کے وہاں لے آتے ہیں جہاں رکھنا ہے، اور رکھنے سے پہلے اس میں اہتمام اتنا ہوتا ہے کہ جہاں یہ رکھا گیا وہاں محل بنایا گیا، الگ ایک جگہ ترتیب دی گئی، اس جگہ کا پروٹوکول الگ ہوا۔ کیا بات ہے۔ پھر یہ کہ جی صحابہ کرام نے اپنے دور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمائش کر کے چیزیں حاصل کی کہ جی یا رسول اللہ، مثلا جی ناخن مبارک آپ کے حاصل کیے کہ میرے لبوں پہ رکھ دینا، سبحان اللہ۔ منہ مبارک حاصل کیے میرے کفن میں رکھ دینا، اچھا قمیض مبارک حاصل کی کہ جی مجھے پہنا دینا، سبحان اللہ۔ اور یہ ساری برکت ہے۔ اور میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ وہ فیکٹرز ہیں جو نظر آ رہے ہیں، جو نہیں بھی نظر آ رہے ہیں، یہ بھی انہی برکتوں کے نتیجے میں ہیں کہ ہم آج وہ ذکر خیر لے کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ کوئی شک